آج ہم ایک مختصر مگر کافی دلچسپ کہانی، آپ کہہ سکتے ہیں اس میں گہرائی تک اتر رہے ہیں۔ عنوان ہے بچوں کے خوابوں کی پرواز۔ جی۔ ہمارے پاس اس کہانی کے کچھ حصے ہیں جو دو بچوں کے بارے میں ہیں، ایک پاکستانی ایک بھارتی۔ اور ان کے کھلونے، اڑنے والے کھلونے۔ ہاں، اور ان کھلونوں کے ذریعے بالکل۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کہانی کیا کہتی ہے، کردار کیا کرتے ہیں، اور ان سب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں پرت در پرت۔ اور یہ واقعی کئی پرتیں رکھتی ہے۔ مطلب پہلی نظر میں تو لگے گا کہ بس بچوں کے کھلونوں کی کوئی شرارتوں کی کہانی ہے۔ ہاں، عام سی کہانی۔ جی، لیکن اگر تھوڑا غور کریں نا تو اس میں خواب دیکھنے کی بات ہے، مقابلے بازی ہے، اور یہ کہ اگر وسائل کم بھی ہوں تو ہمت نہیں ہارنی، اور شاید آگے چل کر ساتھ چلنے کا بھی کوئی اشارہ ہو۔ کہانی میں بچوں اور ان کے کھلونوں کا استعمال، یعنی وہ کاغذی جہاز اور ڈرون، وہ بہت علامتی ہے۔ اور سب سے اہم وہ سوال ہے جو کہانی آخر میں چھوڑ جاتی ہے، جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک پاکستانی بچے سے۔ لکھا ہے کہ ایک پاکستانی فوجی کا بچہ اپنے ہاتھ سے بنائے گئے کاغذ کے جہاز کو پڑوس میں اڑا رہا ہے۔ جی۔ وہ اپنے خوابوں میں گم ہے، کبھی پائلٹ بننے کا سوچ رہا ہے، کبھی انجینئر۔ یہ منظر ہی کافی کچھ کہہ دیتا ہے نا؟ بالکل۔ ایک بچہ، خود بنایا ہوا جہاز اور بڑے بڑے خواب۔ بالکل۔ اور یہاں یہ جو کاغذی جہاز ہے نا، یہ اہم ہے، کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، یہ سادگی کی علامت ہے، معصوم خواہشوں کی، اور شاید یہ بھی کہ وسائل زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لیکن ساتھ ہی یہ ان لامحدود امکانات کو بھی دکھاتا ہے جو انسان کے تخیل میں ہوتے ہیں۔ بچے کا وہ خواب دیکھنا، پائلٹ یا انجینئر بننے کا، یہ اس کی امنگیں ہیں۔ جہاز کاغذ کا ہے، نازک سا، لیکن اس کے خوابوں کی پرواز تو اونچی ہے۔ یہ ایک طرح سے کہانی کا نقطہ آغاز ہے، آپ کہہ لیں ایک معصوم سا خواب جو ابھی حقیقت کی سختیوں سے ٹکرایا نہیں۔ اور پھر آپ نے جیسے کہا، حقیقت سامنے آتی ہے ڈرون کی شکل میں۔ جی۔ فوراً ایک تضاد نظر آتا ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف سادگی، ہاتھ سے بنی چیز، دوسری طرف ٹیکنالوجی، مشین۔ یقیناً۔ اور یہ صرف دو کھلونوں کا فرق نہیں ہے، یہ جیسے دو الگ دنیاؤں کا، دو حقیقتوں کا ٹکراؤ ہے۔ ہاں۔ ایک طرف وہ بچہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے خواب کو شکل دے رہا ہے، دوسری طرف وہ جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے جو غالباً خریدی ہوئی ہے۔ یہیں سے وہ طاقت کا توازن یا عدم توازن محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور یہ ٹکراؤ صرف علامتی نہیں رہتا۔ بھارتی بچہ بڑے فخر سے اپنے ڈرون سے پاکستانی بچے کے کاغذی جہاز کو ٹکرا کر گرا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایکشن بہت معنی خیز ہے۔ یہ کہانی کا پہلا اہم موڑ ہے، یا تصادم کہہ لیں۔ جی، اور یہ صرف ایک شرارت نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک طرح سے طاقت کا مظاہرہ ہے، شاید لاشعوری طور پر ہی صحیح۔ ایک جدید طاقتور چیز کا ایک سادہ کمزور چیز پر غلبہ پانے کی کوشش، یہیں سے کہانی میں وہ ٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر اس پر بھارتی بچے کا وہ جملہ، آکاش کاغذی جہازوں کے لیے نہیں ہے۔ جی۔ آسمان کاغذی جہازوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو سیدھی چوٹ ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب نکالیں؟ کیا یہ صرف تکبر ہے یا کچھ اور گہرا ہے اس میں؟ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ اس کی کئی سطحیں ہو سکتی ہیں۔ اوپری سطح پر دیکھیں تو ہاں، ایک بچے کا دوسرے کو نیچا دکھانا۔ ٹھیک۔ لیکن اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ ایک طرح سے ٹیکنالوجی کی برتری کا اعلان ہے۔ اچھا۔ یہ کہنا کہ آسمان یعنی بلندیاں، مواقع، ترقی، یہ صرف ان کے لیے ہیں جن کے پاس جدید وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے۔ یعنی سادہ خواب دیکھنے والوں کے لیے جگہ نہیں۔ شاید کچھ ایسا ہی، یہ سادہ خوابوں کو، کم وسائل والوں کی امنگوں کو شاید مسترد کرنے یا کمتر سمجھنے